السلام علیکم ڈیئر کلاس 11 اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ایگزامینیشن کی جو پریپریشن ہے وہ اچھے سے چل رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم جو نظم 7 ہے، دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، بہت پیاری نظم ہے عبد الرحمن بابا کی، تو اس کو کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے شاعر کا جو تعارف ہے، عبد الرحمن بابا کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ پشتو زبان کے عظیم شاعر عبد الرحمن بابا پشاور کے علاقے بہادر قلعے میں پیدا ہوئے اور تمام عمر اسی علاقے میں بسر کر دی۔ اپنے انداز بیان، موضوعات اور مضامین نے رحمان بابا کو پشتو زبان کا سب سے مقبول اور معتبر شاعر بنا دیا۔ خیبر پختونخوا میں سانس لینے والا شاید ہی کوئی ایسا ذی شعور ہو جسے رحمان بابا سے عقیدت و محبت نہ ہو، کیونکہ پختون انہیں ایک شاعر سے بڑھ کر ایک برگزیدہ ہستی اور ایک صوفی منش شخصیت اور ولی اللہ مانتے ہیں۔ دیگر صوفی شعراء کی طرح رحمان بابا بھی خالق اور مخلوق کے درمیان فاصلے بانٹنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور تصوف و عشق حقیقی کے مسائل، مضامین اور موضوعات کو سادہ لو دلنشین انداز میں اپنے اشعار میں ڈالتے ہیں۔ ہر طرح کے موضوعات کے بیان میں رحمان بابا کا لہجہ اخلاقیات، عشق حقیقی، تصوف اور معرفت کے مضامین ہی سے تشکیل پاتا ہے۔ رحمان بابا کا تعلق مومند قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عبد الستار تھا۔ الغرض رحمان بابا ایک صوفی شاعر تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی عشق الہی میں گزاری۔ یہ جو ان کی نظم ہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہے پروفیسر طٰہٰ خان، جو کہ 1931 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ادبی پہچان کے مختلف پہلو ہیں: استاد، براڈ کاسٹر، ادیب، دانشور اور شاعر، مترجم، نقاد اور محقق کی حیثیت سے خود کو منوایا۔ طنزیہ و مزاحیہ شاعری بھی پہچان اور شناخت ٹھہری۔ عظیم پشتو شاعر عبد الرحمن بابا کے کلام کو متاع فقیر کے نام سے ترجمہ کیا۔ حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے صلے میں آپ کو 2007 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ 2013 میں پروفیسر طٰہٰ خان نے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ نیکسٹ میں جو اشعار کی تشریح ہے، اس میں جو پہلا شعر ہے، دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، ہے وہ مختار کل خدا میرا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے، مجھے دنیا میں جس ذات پر بھروسہ ہے اسی کے پاس ہے ساری دنیا کا نظام۔ یہاں پہ اس شعر میں یہ جو کچھ اہم الفاظ تھے، جس میں مختار کل جو ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح آسرا جو ہے سہارا یا اعتماد، اور اس کے بعد اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اعتماد جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے اس شعر کا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اس کی عظمت کو تسلیم کرنا، شاعر اپنی زندگی اور معاملات میں اللہ کو ہی اپنا سہارا مانتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تشریح ہے، مجھے موسموں کا ڈر ہے، نہ حالات کی سختی کا نہ خوف، نہ کسی آفت کی پرواہ، نہ کسی کڑے وقت کی گھبراہٹ اور نہ کسی سورما سے ہچکچاہٹ، کیونکہ میرا آسرا اور میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو سب کا مختار کل ہے۔ پہاڑوں کی ہیبت، بجلیوں کی گرج، موسموں کی سختی، حالات کی تلخی اور انسان کی سانسیں، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تیرا رب ہر شے پر قادر ہے، تو پھر کیسے بھی حالات ہوں، میں سچائی، آزادی اور خلوص کی راہ پر ڈٹا رہوں گا۔ بڑے سے بڑا ظالم اور جابر حکمران میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بقول شاعر، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دن ہو رات ہو، صبح ہو شام، گرمی سردی بہار خزاں، سب نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جاندار ہو یا بے جان، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ بقول شاعر، سب ہیں اسی کے حکم سے، دن ہو کہ رات ہو، شام خزاں بھی اس کی ہے، صبح بہار بھی۔ نیکسٹ جو شعر ہے، مدعی جتنے ہیں بزرگی کے، سب کا رہبر ہے رہنما میرا۔ اس کا جو مفہوم ہے،
دنیا میں عزت و شرافت کے جتنے دعوے دار ہیں ان سب رہبروں کو شان و عظمت عطا کرنے والا، عزت کا راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ شعر میں مدعی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بزرگی اور عظمت کے دعوے دار ہیں۔ اس کے بعد رہنما عام طور پر کسی شخص یا گروہ کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، جبکہ رہبر کا مطلب زیادہ وسیع اور معنوی ہے، جو راہ دکھانے کے ساتھ ساتھ راستے کی مشکلات اور حل بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کے لیے انسان کو کئی رشتوں میں پرو دیا ہے۔ یہ رشتے انسان کو نہ صرف گمراہی سے بچاتے ہیں بلکہ دکھ سکھ میں اس کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، چچا، ماموں وغیرہ اور عزیز و اقرب جو ہیں، ایسے کئی عظیم رشتے ہیں جو انسان کے لیے قابل عزت ہیں۔ یہ سب رشتے بزرگی کے مدعی ہیں، یعنی انسان سے اپنی عظمت اور بڑائی کے دعوے دار ہیں۔ محبت، شفقت، پیار اور عزت و احترام، ان سے زندگی میں رعنائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اور بھی جتنے لوگ بزرگ اور عزت کے لائق ہیں، چاہے وہ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کا رہبر بھی وہی ذات ہے جو میرا رہبر اور رہنما ہے۔ بلا شبہ وہ سب کو گمراہی سے بچاتا ہے اور ہم سب اسی سے سیدھا راستہ طلب کرتے ہیں۔ یہ سبھی مہربانیاں تیری، مہربانوں کا مہرباں تو ہے۔ حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام جیسے انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہوئے اس ذات برحق سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، جو انسان کو زندگی کی ہر منزل پر رہنمائی کرتا ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، زیر احسان ہے نہ حاجت مند، بے نیازی کا منتہا میرا۔ یہاں پہ جو بے نیازی ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت نہ ہونا، کسی سے بے پرواہ ہونا یا تعلق رہنا۔ منتہا کا مطلب ہے انتہا یا آخری حد۔ یہاں یہ لفظ نہ بے نیازی کی حد کو ظاہر کر رہا ہے، اور شاعر نے بے نیازی کی صفت کو نمایاں کیا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ان گنت ہیں، زمین و آسمان میں انعامات کا ایک تسلسل ہے، بات جہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ انسان بذات خود سر سے لے کر پاؤں تک ان احسانات و انعامات کے بارے میں جھکا ہوا ہے۔ اتنے لامحدود اور ان گنت احسانات کی موجودگی میں اب انسان کو کسی اور بات کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا منتہا اب بے نیاز ہو چکا ہے، اب اسے مزید کسی خواہش یا طلب کی حاجت نہیں ہے۔ اب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور توجہ کا قائل ہے۔ خواہشات ویسی بھی ختم نہیں ہوتی، کیوں نہ اپنی لو اللہ سے لگا لیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، جس نے پیدا کیا عدم سے وجود، وہ ہے خلاق دو سرا میرا۔ اس کا جو مفہوم ہے، جس نے عدم سے وجود پیدا کیا وہی میرا خالق ہے۔ یہاں پہ خلاق دوسرا جو لکھا ہے، خلاق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کے وجود کو عدم سے پیدا کرنے والا ہے، اور دوسرا یعنی دونوں جہانوں اور دنیا اور آخرت کو پیدا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ عدم سے وجود پیدا کرنے کا جو مطلب ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بنانا، یعنی خالق کائنات نے بغیر کسی مادے کی پوری کائنات اور تمام مخلوقات کو وجود بخشا۔ اس کے بعد عدم اور وجود کا جو ہے کہ عدم اور وجود کا تقابل اس لیے کیا ہے شاعر نے یہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت اور عظمت کو نمایاں کیا جا سکے۔ اس کی جو تشریح ہے، انسان اپنی تخلیق کو سمجھے۔ عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اس کے پیش نظر انسان کا کوئی نمونہ موجود نہیں جسے دیکھ کر وہ اس کی تخلیق کرے، مگر کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایک گندے قطرے سے پاکیزہ اور خوبصورت انسان کی تخلیق کرتا ہے، اسی طرح اس کا رب سب کچھ نہ یعنی بہت کچھ تخلیق کرنے والا ہے۔ وہی رب ہے جس نے انسان کے علاوہ ان دو جہانوں کی بھی تخلیق کی۔ اس کی یہ صفت بہت زیادہ ہے، وہ سب کچھ تخلیق کرنے والا ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔
اللہ خالق کل شیء، ترجمہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ ایسا خالق ہے، آج تک کوئی انسان اللہ کی بنی ہوئی اشیاء میں خامی نہیں نکال سکا اور قیامت تک نہ ہی نکال سکے گا۔ نیکسٹ جو شعر ہے وہی صانع صنعت کل، ہے وہی سامع صدا میرا۔ اس کا جو مفہوم ہے، اللہ جیسا خوبصورت تخلیق کرنے والا کوئی نہیں، میری ہر بات کو وہی سننے والا ہے۔ تو یہاں پہ صانع صنعت کل سے مراد وہ ہستی ہے جو کائنات اور اس کی ہر چیز کو بنانے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سامع صدا جو ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہستی جو ہر آواز کو سننے والی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو تشریح ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تیرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ مزید فرمان ہے کہ تیرا رب علیم و خبیر ہے۔ دنیا میں ایسی کون سی صفت ہے جس کا ثانی اللہ تعالیٰ نہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے، کون سی دنیا ہے جو کہ اس کی دسترس میں نہیں ہے؟ میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جاؤں میری آواز وہ سن سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں اسے آواز نہ بھی دوں وہ میری پکار سنتا ہے، وہ ہمیشہ سے میرا سامع صدا ہے۔ مجھے تب بھی سنتا تھا جب میں بول نہیں سکتا تھا، وہ ازل سے ابد تک سامع صدا ہے۔ اللہ سمیع اور بصیر بھی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں جو کچھ ہے سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اس کے بعد ان اللہ علیم بذات الصدور، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو انسان دل میں چھپاتا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، ساری اقلیم شش جہات کے بیچ حکمراں کاتب قضا میرا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اور میری قسمت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ اقلیم شش جہات سے مراد پوری کائنات ہے، جس میں تمام سمتیں یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر نیچے شامل ہیں۔ کاتب قضا جو ہے وہ ہستی جو تقدیر لکھنے والی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ازل سے ابد تک ہونے والے ہر لمحے کا علم رکھتا ہے۔ حکمراں، یہاں جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، حکمراں، حکمرانی کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا حاکم ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، انسان کو کب اس جہاں میں پیدا کرنا ہے، کہاں بھیجنا ہے اور کدھر، کس حال میں اس کی موت ہوگی، ان سب کا تعین اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ وہی حکمراں کاتب قضا ہے۔ اس کی ملکیت، اس کی حکمرانی سب جہانوں کے بیچ چلتی ہے۔ کوئی ایسا جہاں نہیں ہے جو کہ اس کی دسترس سے باہر ہو، اور کوئی ایسا سورما، بہادر اور نڈر نہیں جو کہ اس کے بچھائے ہوئے موت کے جال سے بچ سکے۔ وہی میری زندگی اور میری موت کا حاکم ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی اچھی یا بری قسمت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت، ساتھ ہے جس کے آشنا میرا۔ اس کا جو مفہوم ہے، جس کے ساتھ اللہ موجود ہے اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہاں پہ غیر کی حاجت سے مراد کسی اور کی ضرورت یا مدد کی حاجت ہے۔ اس کے بعد آشنا جو ہے اس کا مطلب ہے دوست، واقف یا شناسا۔ تو ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہمراہ ہونا یا موجود ہونا۔ آشنا میرا، اس میں اللہ تعالیٰ ہی شاعر کا قریبی دوست اور مددگار ہے۔ تو اس کی جو تشریح ہے، جب انسان کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو اسے ایسا آشنا، ایسا محرم اور ایسا دوست مل جاتا ہے جو دکھ سکھ میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی ہر خوشی اور تکلیف سے واقف رہتا ہے، پھر ہر حال میں اس کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرتا ہے۔ ایسے دوست اور ہمدرد کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ انسان کی ہر مقام پر مدد کرتا ہے، سہارا بنتا ہے، آس بنتا ہے۔
دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، سکون دیتا ہے، دکھ سے پریشانی سے اپنے بندے کو بچاتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، کیوں اسے در بدر تلاش کروں، دل میں رہتا ہے دل ربا میرا۔ اس کا جو مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ اس شعر میں جو در بدر تلاش کرنا ہے نا، اس کا مطلب ہے کسی چیز یا شخص کو ہر جگہ ہر حال میں تلاش کرنا۔ یہ کیفیت ہے جب انسان کسی کی موجودگی کے لیے پریشان ہو۔ دل ربا کا مطلب ہے دل کو لبھانے والا یا دل کو خوش کرنے والا، اور دل میں رہتا ہے کا مطلب ہے شعر میں کہ اللہ تعالیٰ دل میں موجود ہے اور دل کے اندر اس کی محبت اور موجودگی کا احساس ہے۔ اور یہاں پہ اس کی جو تشریح ہے، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے مجھے زمین و آسمان میں ادھر ادھر در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب وہ میری رگ میں رچا بسا ہے۔ قرآن میں فرمان ہے، ترجمہ تیرا رب انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا میرا دل ربا، میرا ہمدرد میرے دل کے اندر ہی جا گزی ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا گھر مومن کا دل ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو دنیا کی چیزوں سے پاک رکھے، تب اللہ انسان کے دل میں آئے گا۔ نیکسٹ جو شعر ہے، بے تغیر ہے بے تبدل ہے ایک وہی صاحب بقا میں۔ اس کا جو بے تغیر کا مطلب ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ بے تبدل جو ہے جو کبھی بدلتا نہیں، اپنی حالت میں قائم رہتا ہے۔ صاحب بقا سے مراد وہ ہستی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے بے تغیر اور بے تبدل کی صفات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی، استحکام اور اس کے نہ بدلنے والی صفات کو واضح کیا جا سکے۔ اس کی جو تشریح ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک ہے، اور وہ صاحب بقا ہے۔ کائنات کا ہر رنگ، ہر وجود، ہر منظر اور ہر موسم تغیر و تبدل ہے، فنا پذیر ہے۔ شعر سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی غیر متغیر صفات اور اس کی ابدیت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کر سکتا ہے۔ فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شعر نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مصرعے میں اللہ تعالیٰ کی غیر متغیر صفات کو اور دوسرے مصرعے میں اس کی ابدیت کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ردیف اور قافیہ کا استعمال بھی نہایت موزوں طریقے سے کیا گیا ہے، جو شعر کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ نیکسٹ میں جو شعر کے نظم کے جو شعری اور فنی محاسن ہیں، یہ نظم رحمان بابا کی شاعری کا اردو ترجمہ ہے، اور اس کی شعری جو فنی خوبیاں اس کی خوبصورتی اور تاثیر کو بڑھاتی ہیں۔ ذیل میں کچھ اہم محاسن پر بات کی گئی ہے، جس میں موضوع کی جو بلندی ہے۔ نظم کا بنیادی موضوع خدا کی وحدانیت، قدرت اور بے نیازی ہے۔ شاعر نے اپنی عقیدت، محبت اور عاجزی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، جو روحانیت اور خدا کی قربت کی عکاسی کرتا ہے۔ سلاست اور روانی، نظم کی زبان سادہ اور سلیس ہے، جو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ الفاظ کی روانی اور موزونیت نظم کو ایک قدرتی بہاؤ عطا کرتی ہے۔ ردیف اور قافیہ، نظم میں ردیف اور قافیہ کا استعمال بہت خوبصورت ہے، جو نہ صرف نظم کو ہم آہنگ بناتا ہے بلکہ اس کی جمالیات کو بھی نکھارتا ہے۔ مثال کے طور پر، میرا ردیف ہے اور میرا کے ساتھ قافیے ملائے گئے ہیں، جیسے خدا، رہنما، منتہا، صدا وغیرہ۔ خوبصورت تراکیب، شاعر نے خدا کی صفات کو بیان کرنے کے لیے خوبصورت تراکیب کا استعمال کیا ہے، جیسے مختار کل خدا جو ہے، خدا کا کل اختیارات کا مالک ہونا، سانع صنعت کل، تمام صنعتوں کا خالق ہونا، سامع صدا، تمام آوازوں کو سننے والا۔ احساسات کی گہرائی، نظم میں شاعر نے اپنے گہرے احساسات اور جذبات کو بیان کیا ہے۔ خدا سے محبت اور بھروسہ شاعر کی روحانیت اور ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ فکر بلندی جو ہے، اس میں شاعر نے خدا کی صفات اور اپنی عقیدت کو بیان کرتے ہوئے فکری بلندیوں کو چھوا ہے۔ خدا کی ہر چیز پر قدرت، بے نیازی اور ہر جگہ موجودگی کا تصور فکری اعتبار سے بلند ہے۔ ترتیب اور تنظیم، نظم کی ترتیب اور تنظیم بہترین ہے۔ ہر شعر میں ایک نیا پہلو یا صفت بیان کی گئی ہے، جو مجموعی پیغام کو تقویت بخشتی ہے۔ یہاں پہ
یہ جو نظم ہے اس کے تمام شعر، شاعر کا تعارف اور شعر کے جو فنی محاسن ہیں یہ سب کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں آپ کے ایگزام میں آپ کی لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ ہمارے یہاں پہ اس کی جو پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک بھی موجود ہے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔